لبرل آنٹیاں جو ہے وہ اس خوشنما نعروں کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کو حقوق دیے جائیں۔ اس سے بڑھ کر حقوق کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر مرد نے کوئی نیک کام کیا، اچھا کام کیا ہے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور عورت نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی پریشانی کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا اپنی کتاب کے اندر۔ اس سے بڑھ کر کچھ حقوق ہو سکتے ہیں؟ آج ہم نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے جس قدر اللہ تعالیٰ نے انعامات کا اعلان فرمایا کہ جو شہداء ہیں جو کٹ جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑے انعامات ہیں، اجر ہیں، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے لواحقین عزیز و اقارب وہ اگر صبر کریں گے، استقامت اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی بہت بڑے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ اس مضمون کے بعد ایک نیا مضمون اور بہت مختصر مضمون شروع ہوا ہے۔ چونکہ یہ سورۃ مبارکہ قرآن مجید کا خیمہ ہے، پورا قرآن جو ہے وہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمایا ہوا ہے۔ اس سورت میں جتنے بھی فرائض تھے ان کی طرف اس سورت میں اس کے کسی جگہ پر مفصل احکام ہیں، کسی جگہ پر اس کا صرف اشارہ موجود ہے۔ تو جس طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، ایسے ہی اسلامی فرائض میں سے ایک فریضہ حج بھی ہے۔ حج والا فریضہ کیسے ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ چونکہ جس طرح سے پہلے باقی جو عبادات تھی زمانہ جاہلیت میں وہ ساری بگڑ گئی تھیں، ان کی نئی نئی شکلیں لوگوں نے بنا رکھی تھی۔ قربانی کا بھی تصور وہ نہیں تھا، نماز کا تصور بھی وہ نہ تھا، اسی طرح سے زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اس کا تصور بھی وہ نہ تھا۔ تو انہوں نے حج کے اندر بھی بے شمار بدعات جاری کر دی تھی، نئے طریقے اپنی طرف سے گھڑ کے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اب ضروری تھا کہ حج کے احکامات اور حج کا طور طریقہ کیا ہے اس کے اوپر بھی رہنمائی دی جائے۔ سب سے بڑی جو اس وقت کی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ صفا اور مروہ پہاڑی، دونوں پہاڑیوں پر مشرکین نے اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق ایک بت دونوں جگہ پر نصب کر رکھا تھا، اور جب وہ دوڑ کر جاتے تھے، سعی کرتے تھے، تو وہ گویا ان کے تصور میں یہ تھا، کنسیپٹ ان کا یہ تھا کہ ہم ان بتوں کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ صفا مروہ کی تاریخی حیثیت کچھ اور ہے۔ صفا مروہ کی تاریخی حیثیت کچھ اور ہے، یہاں پر دی جانے والی قربانی وہ کچھ اور ہے، اس میں بتوں کا شائبہ تک نہیں ہے، وہ تو فقط اللہ کے لیے تھی۔ تو اس لحاظ سے ان کی قربانی کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا اور حج کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور صفا مروہ کی صحیح تاریخی حیثیت اور شرعی حیثیت کو بیان کرنا یہ بڑا ضروری تھا، بڑا ہی ضروری تھا۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا انا، بے شک، انا جہاں کہیں بھی آئے گا یا انا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ ان الصفا، اب صفا کا تو پتہ ہے نا، صفا پہاڑی ہے، والمروہ اور مروہ بھی پہاڑی، من شعائر اللہ، من کا مطلب سے شعائر جو ہے یہ شعیرت ان سے ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، پس جو
حج البیت حج کرے بیت کا گھر کا، تو جو کوئی حج کرے بیت یعنی گھر کا، البیت سے مراد یہاں پر خاص گھر ہے۔ ویسے عربی میں ہر گھر کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ بیت کہا جاتا ہے، لیکن جب الف لام آ گیا ہے البیت تو پھر یہ کیا بن گیا؟ خاص گھر بن گیا۔ اور اسی طرح سے اگر حج البیت آئے گا تو اس سے مراد بیت اللہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بیت اللہ۔ اس گھر کا حج کرے، او اعتمرا یا عمرہ کرے، او اعتمرا، اب عمرے کا لفظ بھی آپ دیکھ لیں بالکل ایسے ہی ہے نا، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی گناہ علیہ اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ خوب طواف کرے، بہما ان دونوں کا، کن دونوں کا؟ صفا اور مروہ کا۔ ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن نیکی کا کام، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی شاکرن قدردان ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت تو جو کوئی حج کرے اس گھر کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی بھی گناہ علیہ اس پر، ان یطوف بہما یہ کہ وہ خوب طواف کرے ان دونوں کا۔ طواف سے مراد یہاں پر سعی ہے اور چکر لگانا ہے۔ ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھی نیکی کا کام، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شاکرن قدردان ہے، علیم اور خوب سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزلنا جو اتاری ہم نے، من البینات واضح دلیلوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، یعنی واضح دلیلیں، دلائل اور ہدایت جو ہم نے اتاری ہے، اس کو جو شخص چھپاتا ہے، من بعد اس کے کہ ما بیناہ جو ہم بیان کر چکے، للناس لوگوں کے لیے، کھول کر ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کو کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنْهُمْ اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون سب لعنت کرنے والے، سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کے اوپر ہو۔ کن کے اوپر؟ جنہوں نے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہدایت اور دلائل کو چھپا لیا۔ اب چھپایا کس زمر میں؟ محترم بھائیو، وہ پیچھے ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ صفا مروہ کی تاریخی اور شرعی حیثیت کو انہوں نے چھپایا۔ الا الذین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جن لوگوں نے ایک آدھ مرتبہ چھپایا یا کچھ عرصہ چھپاتے رہے جب تک ان کو علم نہیں تھا، بعد میں جب ان کو علم ہو گیا اب وہ کدھر جائیں گے؟ اب ان کے اوپر بھی تو کیا ہو گئی؟ لعنت ہو گئی۔ فرمایا نہیں، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، یعنی مگر وہ لوگ جنہوں نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ صرف توبہ نہیں کی، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی۔ کیا کر لی؟ اصلاح کر لی۔ وَبَيَّنُوا اور کھول کر بیان بھی کر دیا کہ پہلے ہم واقع غلط تھے، پہلے ہم کیا کر رہے تھے؟ غلطی کر رہے تھے، ہم چھپاتے تھے، انہوں نے اس بات کو بیان بھی کر دیا۔ فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، جن کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، ان کے ساتھ میری کیا ہوگی؟ صلح ہوگی۔ فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ بالکل آسان ترجمہ ہے آج کے سبق کا، دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت واعتمر پس جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی گناہ علیہ اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھی نیکی کا کام، بھلائی کا کام، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی شاکر قدردان ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون
جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزلنا جو اتارا ہم نے، من البینات واضح دلائل میں سے، دلیلوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی سب کی پھٹکار اور لعنت کے مستحق ہیں یہ لوگ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے محترم بھائیو، اس حوالے سے بڑا ہی اہم ہے کہ جس میں قربانی کا وہ عظیم تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ پیچھے ہم جو پڑھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اور جہاد کے میدان میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر چلے جانا، یہ ساری قربانیوں کا تذکرہ ہی ہے بنیادی طور پر۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے کس قدر انصاف کی بات کی ہے کہ مردوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے اشارتاً ایک عورت کی قربانی کا ذکر کر دیا۔ وہ کون تھی عورت؟ وہ عظیم عورت اماں ہاجرہ علیہ السلام۔ یعنی مردوں کی قربانیاں، جہاد، قتال، اللہ کی راہ میں لڑنا، ان قربانیوں کے تذکرے کے درمیان میں ہی اللہ رب العالمین نے اس عظیم خاتون کا، اس عظیم عورت کا ذکر کر دیا جس نے اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے لیے بے آب و گیا جگہ وہاں پر پڑاؤ کیا، اپنے شیر خوار بچے کو، چھوٹے سے بچے کو لے کر وہاں پر ٹھہری اپنے خاوند کے حکم پر، اور وہ بچہ جب پانی مانگتا ہے تو دائیں بائیں دوڑ دوڑ کر اس کا یہ دوڑنا، کبھی صفا کی طرف جانا اور کبھی مروہ کی طرف جانا، اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کا یہ اضطراب، اس کی یہ پریشانی، کہ اللہ رب العالمین نے ہر بندے پر لازم کر دیا کہ جو اس گھر کی زیارت کو جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی اضطراب کے ساتھ، اسی بے چینی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان دو پہاڑیوں کے چکر لگائے گا۔ یہ دیکھیں کس قدر انصاف کی بات ہے۔ یعنی اب لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے حقوق نہیں دیے، ہاں جی، عورتوں کو حقوق چاہیے، اور یہ لبرل آنٹیاں جو ہے وہ اس خوشنما نعروں کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، عورتوں کو حقوق دیے جائیں۔ اس سے بڑھ کر حقوق کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر مرد نے کوئی نیک کام کیا، اچھا کام کیا ہے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور عورت نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی پریشانی کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا اپنی کتاب کے اندر۔ اس سے بڑھ کر کچھ حقوق ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی عزت اور مقام ہو سکتا ہے؟ تو بھائیو، اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بہت بڑا سبق اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اس خاتون کا مضبوط ایمان، یعنی اس کے اضطراب اور اس کی پریشانی کو اللہ رب العالمین نے سنت بنا دیا۔ حقوق نسواں کے بل پیش کرنے والوں کو یہ آیات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اصل حقوق کس نے دیے ہیں؟ یورپ نے نہیں دیے، یعنی کسی اور ملک نے نہیں دیے، کسی اور نسل اور قوم نے نہیں دیے، بلکہ حقوق دیے ہیں تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول نے دیے، یعنی دین نے دیے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس اضطراب کو، اس بے چینی کو سنت بنا دیا۔ اب یہاں پر تھوڑی باتیں جو سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے دو پہاڑیوں کے نام لیے ہیں، صفا اور مروہ، یہ کعبہ کے بالکل قریب ہے اور دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، بہت بڑی نہیں ہیں، لیکن آج کل تو بالکل سمجھ لے کہ نہ ہونے کے برابر ان کو شیشے میں بند کر دیا ہے، اور تاکہ لوگ اس پر سے پتھر نہ اکھاڑیں، اس کے اوپر کیمیکل ڈال کر ان کو محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان کے درمیان صحیح کرنا، دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی حج اور عمرہ کے مناسک یعنی احکامات کے اندر شامل تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں ٹریجڈی یہ ہوئی کہ مشرکین مکہ نے جیسے کعبے کے اندر بت وغیرہ لا کر رکھ دیے تھے 360، تو ایسے ہی انہوں نے صفا اور مروہ پر بھی جو ہے ایک ایک بت کھڑا کر دیا۔ ایک کا نام آصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ۔ ان مشرکوں میں بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان صحیح کرتے اور دوڑتے ہوئے جب اس بت کے پاس جاتے تو اس کو استلام کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے اور انہیں بوسہ بھی دیتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ ہم صفا مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اسلام آیا تو صاحب ذرا کعبے سے بت اکھاڑ دیے گئے، بت تو وہاں پر بھی نہیں رہے، اور لیکن صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اب یہاں پر یہ دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مشرکین کا ایک طریقہ کار تھا، اب یہاں پر اور تو کوئی نشانی ہے کوئی نہیں، جبکہ صفا اور مروہ پہاڑیاں ہی اصل میں دو کیا ہیں؟ نشانی ہے۔ کعبے کے گرد تو وہ چکر لگاتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، لیکن صفا مروہ پر جانا اس کو فضول سمجھ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی کہ صفا مروہ کی سعی یہ مشرکین کی ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میری ایک بندی اما ہاجرہ اور اس کے بیٹے کی جو قربانی ہے، یہ اس کے ضمن میں نے سنت قرار دی ہے، یہ طریقہ کار واضح کیا ہے۔ آج سارے مسلمان الحمدللہ اس بات پر متفق ہیں کہ حج یا عمرہ اس سعی کے بغیر ہو سکتا نہیں، اس سعی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ سعی ضروری ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ صرف طواف کر لیا جائے تو کام مکمل ہو جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سعی جو ہے یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مناسک حج سکھائے ہیں، حج کے طور طریقے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ مجھ سے اس کے مناسک حج سیکھ لو، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ تو صحابہ نے اس وقت سیکھے، اور اس سے قبل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے گاہے جو ہے وہ اس عبادت کا طریقہ صحابہ کرام کو سمجھایا۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اتنی بڑی عبادت، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنا وقت اس کے اوپر لگتا ہے، تب بھی ہم صرف اور صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، وقت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حج کا طور طریقہ سیکھ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور صورتحال ہماری کیا ہوتی ہے؟ اور دیکھو جی اتنے لکھاں لوگ ہونے، جڑا کچھ انہوں نے کرنا اسی بھی کر لینا، ہاں جی، دیکھا دیکھی ہم چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بھیڑ چال چل رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا ایک بندہ جو آگے آپ سے جا رہا ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو اس کا اگر یہاں پر گزرتے یہاں پر ہاتھ لگ گیا نا، تو پیچھے والے بندے نے سمجھنا بھی ایتھے ہاتھ لا کے جانا کوئی ثواب کا کام ہے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ مقام ابراہیم کو بوسہ دینا شروع ہو گئے، اسی طرح سے جو چاروں رکن ہیں ان کو بوسہ دینا شروع ہو گئے۔ حالانکہ صرف رکن یمنی کو اگر بوسہ دے سکتے ہیں تو دے لیں، واقعی اس کو استلام بھی نہیں کرنا۔ اب وہ چاروں کونوں کو جو ہے وہ بوسہ دینا شروع ہو گئے۔ وجہ کیا ہے پیچھے؟ وجہ یہ ہے، حالانکہ انہوں نے بہت انتظامات کیے ہوئے ہیں، لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں، پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ حاجی یہ سنت نہیں ہے، ہاں جی مقام ابراہیم پر بھی بندہ موجود ہے، لیکن کون سنتا ہے ان کی بات؟ وہ سمجھتے ہیں اے آئی بھابی نے تے آئی فلانے نے تے سانو چمن نہیں دے تھے، اسی تو چمن آئے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ لوگوں کی تو اتنی کہنے کے کم علمی ہے، یا ان کو جہالت ہے اس کہنے کے، پتہ ہی کوئی نہیں ان کو، کہ وہاں پر جا کر بھی، کعبہ کے اندر جا کر بھی وہ وہاں پر قبر یا مزار کا پتہ کرتے رہتے ہیں۔ حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک نا حافظ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، حج بھی کیا، تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان سے ایک بندہ پوچھتا ہے، واہ وڈی عمر دا سی، کہ جس نے طواف وغیرہ انہیں کر لیا نا، انہوں کو آگے پوچھتا ہے پتر اتنے دس قبر کتنے؟ قبر یعنی قبروں پر جھکنے کی اتنی عادت پڑ گئی کہ وہ کہتے ہیں اچھا، پھر وہ حافظ صاحب کو بھائی ساتھی جو ہے وہ دبا رہے تھے، تو وہ بزرگ پوچھتا ہے یہ کیڑی سرکار نے؟ آپ صاحب انہوں نے کہا جی اے بڑی بڑی سرکار نے۔ وہ آیا جناب سلام کر کے، یعنی ہمیں قبروں پر جھکنے کی اور لوگوں کے سامنے جھکنے کی اتنی عادت پڑ گئی کہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر بھی پتہ ہی کوئی نہیں نا، اللہ کے گھر میں پہنچ کر بھی کس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ قبروں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ صورتحال ہے ہماری۔ تو جب حق بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور یاد رکھیں یہ جو ہمارے ہاں اس وقت قبروں پر حاضر، دیکھیں ایک ہے عبرت کے لیے، ایک ہے نصیحت کے لیے، ایک ہے موت کی یاد دہانی کے لیے، ایک ہے صاحب قبر کے لیے دعا کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے جائیں قبروں کی زیارت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ان کے اوپر ہاتھ لگانا، ان کو چومنا، ماتھا رگڑنا، یا صاحب قبر سے کچھ مرادیں مانگنا،
صاحب قبر سے کچھ مرادیں مانگنا محترم بھائیو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ گرے پڑے ہوتے ہیں، سجدے شروع ہو گئے ہیں، بلکہ طواف شروع ہو گئے ہیں، قبروں کے طواف شروع ہو گئے ہیں۔ تو طواف خاص عبادت ہے اللہ رب العالمین کی، اور یہ صرف اور صرف کس جگہ پر مشروع ہے؟ کعبہ کے گرد، اور کسی جگہ پر یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کی جو عبادات ہے نا، اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ سمجھنے والی، مثلا ہم ان کی کوانٹٹی کے اندر فرق نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اچھا سمجھ کر زیادہ نہیں کر سکتے۔ کوانٹٹی کیا ہے؟ یعنی مثلا جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، فجر کے 2 ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں۔ بندہ کہے بھئی باقی سارے پیچھے 4 ہی ٹرے آندے رہتے، مغرب کی بھی میں 4 پڑھ لواں، نہیں، کوانٹٹی کے اندر فرق جو اسلام نے مقرر کر دیا اسی کے اوپر چلیں گے۔ اسی طرح سے محترم بھائیو جو کیمیت ہے اس کے اندر بھی فرق نہیں کر سکتے، جو اس کی کیفیت ہے، جس طریقے سے وہ پڑھا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، فرض جس طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو عبادت جس جگہ یعنی اس کی جگہ جو مینشن کی گئی ہے اس کے علاوہ وہ عبادت اور کہیں ہو سکتی نہیں۔ جو وقت اس کا مقرر کر دیا گیا، مثلا بندہ کہتا ہے رمضان تے گرمیاں چاہنا ہے تے میں ہونے دن ذرا ٹھنڈے میٹھے نے چھوٹے تے ہونے روزے رکھ لینا، میں 30 دی بجائے میں 35 رکھ لینا، 40 رکھ لینا، نہیں محترم بھائیو ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام نے جو کچھ مقرر کر دیا ہے، جو وقت مقرر کر دیا، جو جگہ مقرر کر دی، جو اس کی کیمیت مقرر کر دی، جو اس کی حالت بیان کر دی، کیفیت، اسی کے اوپر چلیں گے۔ اس میں کسی قسم کی کم و بیش قطع برید ہم کر سکتے نہیں، ہمیں اجازت ہی کوئی نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنی، میں ویڈیو آپ کو دکھا سکتا ہوں، کتنی ہی مزارات ہیں، کتنے ہی محترم بھائی اولیاء اللہ کے ٹھکانے ہیں جن کے اوپر اب جہالت کی وجہ سے لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ قوالیاں ہیں، یہ تڑے تماشے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر صاحب قبر کو جس ولی کے مزار پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے، وہ باہر آ جائیں، زندہ ہو جائیں، تو وہ ساڈے کرتوتاں نوں ویکھ کے سانوں لتر مارن گے بھئی اسی دین دی قربانی ایسے واسطے دتیاں نے کہ تسی تڑے تماشے لائے ہو، اسی دین تے اس واسطے چلے ہاں تسی ایتھے کجریاں نچائے ہو، ایتھے ملنگ ہیں جی داڑھی رکھنی نہیں، علی دے ملنگا تے لٹ نو ودائی رکھاں گے، ہاں جی اسی پا کے لوہے دیاں چوڑیاں تے چمٹا وجائی رکھاں گے۔ ایتا کولو انہاں دی صورتحال، یہ صورتحال ہے محترم بھائی۔ تو اللہ کا خوف کرنا ہے، اللہ کا خوف کرنا ہے۔ جو عبادت جہاں پر ہے، جس انداز میں ہے، جتنی ہے صرف اتنی ہی کرنی ہے، اس کو کسی اور جگہ پر لے کے جانا، وقت کسی اور جگہ پر لگانا نہیں محترم بھائیو۔ یہ ہے اسی طرح سے مشرکین نے بھی یہی کچھ کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی تو بت کھڑے کیے ہوئے تھے نا، صفا مروہ کی اثر حیثیت کو مٹا کر رکھ دیا انہوں نے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے حق بات کو چھپایا، میری طرف سے آنے والی دلائل کو چھپایا، میری طرف سے آنے والی آیات کو چھپایا، کہ جب کہ ہم نے لوگوں کے لیے واضح کر دیا، ہدایت کو جنہوں نے چھپایا، کیونکہ یہ ہدایت کو چھپانے والی باتیں، ہدایت کو چھپانے والی باتیں، تو جس بندے نے ہدایت کو چھپایا فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور تمام جہان میں جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں ان سب کی لعنت کے مستحق ہیں۔ ہاں جو اپنی اصلاح کر لے، جو کچھ ہوا ہو گیا، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ ہم بڑے کمزور تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں علم نہیں تھا اس بات کا، لہذا ہم اب توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، یا اللہ ہم لوگوں کی بھی اصلاح کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، یا اللہ ایک دفعہ معافی دے دے۔ تو فرمایا میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں، صرف توبہ نہیں قبول کرتا، دوسری جگہ پر فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات، اللہ وہ مالک ذات ہے جو ان کی سچی توبہ کی وجہ سے ان کے سابقہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ ہے محترم بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام۔ فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور مجھ سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا دنیا کائنات میں کوئی اور ذات نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے آیات کو جو بات سمجھ